السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ انہوں نے کہا سبحانک، پاکی آپ کے لیے ہے، پاکیزگی آپ کے لیے ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک آپ، انتل آپ ہی ہیں جو، انکا انت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی ہیں جو العلیم علم والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتائیں انہیں باسمائہم ان کے نام، فلما تو جب انبأہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ان کو باسمائہم ان کے نام، قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے تم سے کہا تھا، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماواتی آسمانوں کا غیب، والارض اور زمینوں کا، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، آج کی نئی آیت جس پہ ہم کام کریں گے، وَإِذْ قُلْنَا یہ آیت نمبر 34 ہے سورۃ البقرہ کی۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا کافروں میں سے، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ان آیات میں سے جو رہ جانے والے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں، کوئی ریکیپ کرتے ہیں کہ ہمیں پچھلے سیشن سے کیا کچھ یاد ہے، اگر کوئی ان میوٹ کر کے چاہے جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر سر اس آیا نمبر 32 میں جو فرشتوں کا کہنا تھا سبحانک، اس کا ریزن یہ تھا کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے یہ چیز کلیئر کی کہ سبحانک کا کہہ کر فرشتوں نے یہ کلیئر کیا کہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام پر تھا۔ اور فرشتے جو تھے یعنی کہ وہ انہوں نے یہ کہا اے اللہ کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے،
تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے. یعنی کہ وہ فیصلے پہ تھا اور رب کو وہ ہر اس عیب سے پاک سمجھتے ہیں اوکے. فرشتے. اتنی عبادت کے بعد بھی فرشتوں نے جو ہے وہ عاجز رہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے فرشتوں نے جو آگے استعمال کیا انک انت العلیم الحکیم. انک انت یہاں پر ایمفسس کے لیے الحلیم اور العلیم الحکیم جو ہے وہ استعمال کیا آپ نے. اس کا مطلب بتایا تھا کہ یہ ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں. العلیم ہمیشہ جاننے والا، الحکیم ہمیشہ حکمت رکھنے والا. یعنی فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ استعمال کیے. حکمت کے آپ نے معنی بتائے تھے کہ یعنی کہ جو رب کی ذات یہ فیصلہ کر رہی ہے وہ اس کے نتائج سے بخوبی واقف ہے. اور اس میں آپ نے بات بتائی تھی کہ جب ہر فرشتہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا حق اچھے سے ادا کر رہا ہے، نافرمانی نہیں کرتے فرشتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ذمہ داری جو فرشتوں کو رینک کے مطابق دی ہوئی ہے اس کا حق وہ صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے جو پہلے اعتراض کیا تھا کہ یہ فساد کریں گے، بیسیکلی یہ پہلی جو انسانوں سے مخلوق تھی جنات، وہ زمین پر تھے نا انسانوں سے پہلے، تو انہوں نے فساد کیا تھا. ایم آئی رائٹ؟ آپ کہہ کہ سکتے ہیں. جی سر دوسرا پوائنٹ جس میں آپ نے لکھوایا تھا کہ جو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو آگے آل اولاد ہیں جنہوں نے فساد کیا، یہ بھی پوائنٹ آ سکتا ہے اس میں. نہیں، وہ فرشتے جس وقت پہ پوائنٹ کو جی ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ دو چیزوں کی بنا پر. ایک تو جو فرشتوں کی ہنز اور بنز کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں. انسانوں اور جن پہلے جو مخلوقات تھی وہ ہنز اور بنز تھے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنوں اور انسانوں کے درمیانی مخلوق تھی. ٹھیک ہے. ان سے ایکسپیرینس لے کے انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انسان کو جس طریقے سے بنایا جا رہا ہے اس کے اندر ٹوٹنے کے امکانات ہیں، اس کے میلٹ ہونے کے امکانات ہیں، اس کے جو ہے نا اس کے اندر سختی کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے. جی اس بنا پر مٹی سخت ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی دل میں سختی آتی ہے بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. ٹھیک ہے. صحیح. میلٹ ہونے کے بھی امکانات ہیں، پانی پڑ جائے تو نرم ہو جاتی ہے. جیسے ہی ہدایت آئے گی نرم ہو جائے گا. جیسے ہی ہدایت نکلے گی پانی جیسے خشک ہوگا مٹی خشک ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی. کھنکھناتی مٹی سے نا. تو مٹی کے جو جی ایلیمنٹس ہیں ان کی بنا پر آپ جب مٹی جیسے ہی خشک ہوئی آپ ٹوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہاں. اس میں سر ایک اور پوائنٹ یہ آتا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات کو دہرا رہے ہیں، بیسیکلی وہ فرشتوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ بات علم رکھتے ہیں کہ فرشتے عاجز ہیں، بے بس ہیں. تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنا وقار برقرار رکھتے ہوئے فرشتوں کو مجبور کر دیا دلائل کے ذریعے تاکہ فرشتے مزید عاجز ہو جائیں. اور دوسرا یہ تھا کہ عالم و غیب السماوات والارض، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس میں روب بھی ہے. یعنی میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. اس میں فرشتوں کو اس میں ایکچوئل میں ابلیس بھی تھا، جس میں انڈائریکٹلی جو ہے وہ ابلیس کو بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا. ایک اس میں وارننگ بھی ہے. یعنی اس میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ استاد اپنے شاگرد کے بارے میں ایکسپیرینس کی بنا پر علم رکھتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچے کی شرارت ہے، وہ بار بار رپیٹ کر رہا ہے، تو استاد کیا کرتا ہے کہ آپ کیونکہ استاد نفیس انسان ہے تو وہ سزا نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وارننگ کے طریقے وارننگ کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. وہ کلاس میں بات کرے گا، بات کر کے کہے گا کہ بھائی مجھے اطلاع ملی ہے کچھ بچے وہ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا مجھے معلوم پڑا ہے کہ اس قسم کی شرارتیں اس کلاس سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ نام لے سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ یہ ادب اور اخلاقیات کی انتہا کی یہ علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا ہے. جب بھی کسی قسم کی اصلاح کی بات ہوتی کسی بھی انسان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بندے کے ساتھ تنہائی میں یا پھر پبلکلی جب بات کرتے تو
ایک جامع خطاب کے ذریعے، ایک عام خطاب کے ذریعے اس مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اسے شرمندہ یا اسے امبیرس نہیں کیا جاتا تھا محفل کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ایک خوبصورت انداز ہے، اور یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی سنت سے اپنایا ہے. اور وہ کہاں سے دلیل ہے اس کی؟ یہ دلیل کہ اللہ رب العزت شیطان کو جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپا رہے ہو مجھے اس کا بخوبی علم ہے. یعنی کہ اس میں ڈائریکٹ نصیحت نہیں کی گئی ابلیس کو سجدے سے، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا وہ اس سے ظاہر ہو گیا اس عمل سے نا. جی اور اللہ تعالیٰ غیب السماواتی والارض، یعنی کہ عالم و غیب کا جو علم ہے وہ صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اور وارننگ کے بعد جس کے اندر تکبر تھا ابلیس، یعنی وہ ظاہر ہو گیا، اور فرشتوں کے لیے اس وارننگ کو سن کے وہ اور عاجزی اور انکساری آ گئی. اور توحید کا آپ نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف بہترین کروایا ہے. یعنی اس پوائنٹ کا کیا تھا کہ ہاں، کوئی قرآن شک پاک، نہیں. ہاں قرآن جی. پاک سے بہترین، قرآن پاک سے بہتر کوئی بھی ایسی یعنی ایک ایسا مضمون ہے جس کو کور کرنے کے لیے ہوں. کسی بھی اور سہارے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، قرآن اکیلا ہی کافی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا تعارف، توحید. ٹھیک ہے، ہاں توحید ایک ایسا مضمون ہے جس کو قرآن نے بڑی تفصیل سے اور بڑے پرسائز طریقے سے کور کیا ہے، ہر اینگل سے، ہر اینگل سے. ہاں جی. سر بس میرے پاس ہاں، یہی تھا. چلو ایک ٹھیک ہو پوائنٹ گیا میں ماشاء لکھا ہوا اللہ. جی انسان کی مرضی کے پیچھے حکمت ہے. یعنی اس پوائنٹ سے میں مجھے وہ بتا رہا سمجھ. ہوں. چلو ابھی جی. وہ انسان کی مرضی کے پیچھے یہی تو امتحان ہے. جی. انسان کی مرضی کے پیچھے امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے ہمارا. اچھا، اب میں نا ایک اب چونکہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے شیطان کو الرٹ دیا ہے، کس طریقے سے شیطان کو جو ہے نا میسج دیا ہے، انی عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. تو یہ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کسی بڑی کارپوریشن کے اندر یا کمپنی کے اندر کام کرتے ہوں تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو مثال کے طور پر جوتے ہیں، تو ان کا اگر پروٹوکول یہ ہے کہ آپ سینڈل یا ایسے جوتے جہاں پہ پاؤں نظر آتا ہو، پاؤں کھلا ہو، وہ نہیں پہن سکتے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ آپ کو کام کرتے کرتے ہوئے کوئی چوٹ آئے تو انشورنس وغیرہ کلیم کرنے کی بجائے کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ ان کا نقصان ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پالیسیز بناتے ہیں. پالیسیز کیا بناتے ہیں کہ آپ ایسے جوتے نہیں پہن سکتے، آپ اس قسم کا لباس نہیں پہن سکتے، آپ اس قسم کی جو ہے نا ایون کہ موبائل فون استعمال کر سکتے. یہ پالیسیز ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ جو پالیسیز ہیں، کیا جو کمپنی بناتی ہے وہ اس لیے بناتی ہے، یا وہ کسی کو ہائر کرتی ہے اس لیے ہائر کرتی ہے کہ اس کو فائر کرنا ہے؟ نہیں، جو ہائر ہوتے ہیں لوگ ان کی حفاظت کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا کمپنی کا یہ پلان ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہڈن ایجنڈے کے تحت، ہڈن ایجنڈے کے تحت کسی کو اذیت دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو فارغ کرنا، ہڈن ایجنڈے کے تحت کمپنی ایسا نہیں کرتی. امپلائی ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو اس بات کا حقدار بناتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک وہ وہاں پہ جاب کریں یا اپنی غلطیوں کی بنا پر ان کو نکال دیا جائے. اللہ رب العزت نے بھی بالکل اگر دیکھا جائے، اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے کلام ہے، یہاں پر اللہ رب العزت اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ کوئی کہے کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا تھا، کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو پہلے ہی اس بات سے الگ کر لیا کہ شیطان کی جو شرارت ہے اس کے پیچھے میرا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں تھا. اگر میں ایک لمحے کے لیے کہوں کہ اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر کے شیطان کو پیدا کر کے ہم پہ مسلط کیا، تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ہڈن ایجنڈا تھا جس کے ذریعے وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا تھا،
اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ضرور جہنم کو تم سے بھروں گا، لا املا ان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. تو یہ اللہ رب العزت کا ہڈن ایجنڈا ہے. نہیں، یہ خیانت دار لوگ ایسا سوچتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. اللہ رب العزت امین ہیں، رازدار ہیں، محبت کرنے والے ہیں. وہ اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے. اچھا، اب شیطان نے کیا کیا؟ اگر اللہ رب العزت کا یہ ہڈن ایجنڈا ہوتا کہ اللہ رب العزت شیطان کے ذریعے انسان کو گمراہ کر کے جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے، اگر یہ پلان ہوتا تو کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ یہ جو ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. اب سجدہ جو ہے نا، سجدہ، فرشتوں کا سجدہ، بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے شیطان کو ایکسپوز کرنا. آدم کا وقار اپنی جگہ پر، لیکن شیطان کو ایکسپوز کرنا بھی ہے. کیوں؟ اب شیطان تو بول ہی نہیں رہا ہے، کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، اندر اندر وہ کوڑ رہا ہے، جل رہا ہے. ٹھیک ہے، اندر ہی اندر اس کے آگ جل رہی ہے، دشمنی کی آدم علیہ السلام کے خلاف. تو اللہ رب العزت نے اس کو ایکسپوز بھی تو کرنا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پہلے اس کو الرٹ دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، مطلب کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو. یہ ایک وارننگ بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے اصلاح کا، کہ مجھے سب معلوم ہے، بہتر ہو جاؤ. اب جب اس نے اس پیغام سے سبق حاصل نہیں کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے پھر شیطان کو ہر ایک کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کے وقار کو بلند کرنے کے لیے، جس کے ساتھ اس کو دشمنی ہے، ٹھیک ہے، ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اور شیطان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو. ٹھیک ہے، لِآدَمَ، آدم کی وجہ سے، آدم کے لیے. اب دونوں معنی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے رائے آپ کو بتا دی تھی کہ ایک گروپ، ایک جو علماء کا گروپ ہے ان کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے سجدہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ ہوا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم سجدہ روزانہ کرتے ہیں، ہمارے لیے سجدہ کو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی عظیم چیز ہے. در حقیقت یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو ہم اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سجدہ شکر بہت بڑا اعزاز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اعزاز تھا. اگر مان لیا جائے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے سجدہ کیا، تو یہ آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ایک اتنی بڑی مخلوق نے سب کچھ چھوڑ کے سجدہ کیا اس کی وجہ سے، اور کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پوائنٹ سمجھ آتا ہے. اور دوسرا آدم علیہ السلام کو سجدہ، وہ بھی پوائنٹ ٹھیک ہے. اچھا جی، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا. کنہوں نے سجدہ کر دیا؟ جو مخلص تھے، فرمانبرداری کی، مخلص تھے، اتباع کی، مخلص تھے، بات مان لی، مخلص تھے، کوئی اور دل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، دل صاف ہے، مخلص تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے سجدہ کیا، کون نہیں کر سکا؟ جو اپنے آپ کو اندر سے کنٹرول نہیں کر سکا، الا ابلیس. اب یاد رکھنا کہ یہاں پہ اس کا نام ابلیس استعمال ہو رہا ہے. آگے ایک آیت آئے گی جہاں پہ اس کا نام چینج ہو جائے گا. کیسے؟ ایک آیت کراس ہوگی، ایک آیت چھوڑیں گے. آیت نمبر 34 میں ابلیس اس کا نام ہے. 5ویں آیت میں اللہ رب العزت فرمایا، 34، 34 نمبر آیت میں فرمایا الا ابلیس، اس کا جینون نام ہے. اور 36 نمبر یعنی 36 نمبر آیت کے اندر فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس کا نام چینج ہو چکا ہے. اب اس کے نام چینج ہونے کے پیچھے دو وجوہات ہیں، تین وجوہات. اچھا، تین وجوہات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی، اللہ رب العزت نے فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا جو ہے
اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، لیکن انکار کے کئی طریقے ہیں. ایک ہے ڈپلومیٹک انداز سے انکار کرنا. مثال کے طور پر ابو نے کہا کہ بیٹا مجھے یہ کام کر دو، ٹھیک ہے. تو جس بیٹے کو کہا اس نے کہا کہ اس کا جانے کو دل نہیں کر رہا ہے، ابو انکار بھی نہیں کر سکتا، اور وہ آگے سے کہے بابا آپ عبداللہ کو بول دیں، چھوٹے بھائی کو یا بڑے بھائی کو بول دیں. اب اس نے انکار کیا ہے، انکار تو کیا ہے لیکن ریسپیکٹ فل سٹائل سے. اس میں ریسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے صاف طریقے سے انکار نہیں کیا. ہیزیٹیشن ہے، ہچکچاہٹ ہے، ادب ہے، جس کی بنا پر وہ صاف نہیں بول سکا. انکار تو کر دی ہے کہ اس نے خود بات ماننے کی بجائے کسی اور کی طرف آرڈر کو منتقل کروایا، ٹھیک ہے. ایک یہ انداز ہے. دوسرا انداز یہ ہے کہ کسی حکم کو ڈیلے کر دینا. ہاں میں کرتا ہوں، مجھے ٹائم دے تھوڑا سا، یہ بھی انکار ہے، ٹھیک ہے. یہ تب تک انکار ہے جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا، یہ انکار ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ بڑے عمدہ انداز سے معذرت کر لیں کہ بابا میں کلاس ہوم ورک کر رہا ہوں، میں اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ہوم ورک ختم کر لوں، اور ٹائم لگ جائے گا تو آپ جو ہے نا مجھے ٹائم دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اپنے دوست کو آپ کہہ سکتے ہیں، بھائی کو کہہ سکتے ہیں، بہن کو کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے مین فل طریقے سے بھی کہہ سکتے ہوں، لیکن ایک ایسی لچک موجود ہوگی جس میں نرمی کا پہلو ہوگا، جس میں حیا کا پہلو ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں ادب کا پہلو ہوگا. اب جو ابا ہے یہ ان ساری چیزوں سے اوپر ہے. اوپر سے مراد ایک بچہ ہے وہ گیم میں چبا ہوا ہے، بالکل مست ہے گیم کے اندر. آپ نے کہا کہ بیٹا گیم بند کر دو. اب اوپر سے جو انکار آئے گا نا وہ ابا ہوگا. میں کیوں بند کروں؟ یعنی ادب کا بھی خیال نہ کرنا، بولنے والے کی حیثیت کا بھی خیال نہ کرنا، اور اپنی انا کو سامنے لاتے ہوئے اس چیز کا انکار کرنا. اپنی اندر کی ہوس کو یا طلب کو یا خواہش کو سنتے ہوئے اتنے سخت بے ادب طریقے سے انکار کرنا. میں کیوں کروں؟ میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ابا. اب شیطان نے جو ابا بولا ہے نا، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس قدر عزت، محبت، شفقت جو میسر آئی تھی، اسے لگا کہ یہ ایسے ہی برقرار رہے گا، یعنی کبھی غصہ نہیں آنے والا، میں جو مرضی کر لوں، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی اس نے ابا کیا، ابا کے پیچھے وجہ کی تھی. وجہ کیا تھی؟ ابا تکبر کے ساتھ، ایڈمنلی، یعنی بڑے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ، بڑے بے ادبانہ طریقے سے، یعنی بہت ہی منحوس طریقے سے انکار کرنا کسی چیز کا، ایسے کہہ لیں. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وستکبر، اور اس نے تکبر کیا. یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ان دو الفاظ ہیں، ایک ہے استکبارہ اور ایک ہے تتکبارہ. یہ پہلے بات ہوئی ہے، آئی ڈونٹ ریمبر کہ کس کو یاد ہے، اور اگر کسی کو یاد ہے تو میں موقع دوں گا کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. کس کو یاد ہے کہ استکبارہ اور تتکبارہ میں کیا فرق ہے؟ کچھ یاد ہے؟ سر آپ نے لکھوایا تھا مگر یاد نہیں، بہت پیچھے جانا پڑے گا نوٹس میں. لکھوایا تھا مگر یاد نہیں یار. کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ہے دونوں. لو جی. سر استکبرہ میں غائب کا وہ ہے صیغہ، مطلب اس نے کفر کیا، اور تتکبرہ میں تم نے خود کا تکبر کیا، یہ ہے میننگ؟ نہیں وہ نہیں، یہ تو استکبارہ تتکبارہ دو ہاں الگ قسم دونوں کی ماضی کے ہی ہیں نا، لیکن ہے ماضی کے لیے. ایک حاضر کے لیے، غائب کے لیے. از دیٹ کریکٹ؟ نہیں، وہ تو ہے ہونا پریزنٹ، اور کیا نام ہے جو حاضر نہیں ہے، جو حاضر ہے، یہ کوئی فرق نہیں ڈالے گا اگر فیل سیم ہے. لیکن اب اس تک بارہ
اور استکبرتا، یہ دو لفظ ہیں. ہاں اس نے تکبر کیا اور تو نے تکبر کیا. ہاں یہ تھا استکبارا اور استکبرتا. اچھا ہاں اب یہ وہ نہیں ہے، یہ اسی فعل کی قسم ہی چینج ہو گئی ہے. جیسے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ تعلیم ہوتا ہے پڑھانا، علم ہوتا ہے نالج. ٹھیک ہے، علم ہوتا ہے نالج. معلم ہوتا ہے پڑھانے والا. ٹھیک ہے. اب عالم ہوتا ہے علم والا، اور معلم ہوتا ہے پڑھانے والا، اس علم کو دینے والا، پڑھانے والا. اب عالم جس کے پاس علم ہے، معلم پڑھانے والا. جیسے ہی ترتیب چینج ہوئی معنی کے اندر فرق آتا ہے. اب صحیح صحیح بارہ اور تتکبرا یا تکبرو تکبرن. ٹھیک ہے، رائٹ تکبرا یا تکبر تکبرن. ہاں تو یہ اس طریقے سے ہے. متکبر یہیں سے آتا ہے، متکبر یہیں سے لفظ آتا ہے، ہاں متکبر. ٹھیک ہے، متکبر صحیح اور ہے، متکبر ہوتا ہے تکبر کرنے والا. آپ بڑے متکبر ہیں. ٹھیک ہے، تکبرا، ہوں اور اس کا جو فعل مضارع ہے تتکبرا. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں آپ کو ایک چیز دکھانے کے لیے. یہ ایک سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اوکے، الحمدللہ. اب میں یہاں پہ ایک آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا تھا. کل بات ہو رہی تھی تو میری ذہن سے یہ آیت نکل گئی. یہ آیت لکھنے والی ہے، اس کا نمبر بھی آپ رکھ لیں. یہ سورہ آراف ہے، سورہ آراف. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اب وہی مضمون ہے، اینگل اور ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور بے شک ہم نے پیدا کیا تم لوگوں کو، پھر تمہیں بہترین شکل دی. صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا، سجدہ کرو. اب یہاں پہ یہ نہیں بات ہو رہی کہ تعلیم دینے کے بعد سجدے کا حکم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اور اس کو بیلنس دے دوں. بیلنس، اب بیلنس ایک الگ مضمون ہے. تو کیا کرنا ہے، تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، یا اس کی وجہ سے سجدہ کرنا ہے. اب وہاں پہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے میراکولس تھنگ تھی جو اللہ رب العزت نے کی، وہ انسان میں اپنی روح کو پھونکنا تھا. اپنی روح کو پھونکنا تھا، اور یہ بھی ایک وجہ تھی سجدہ کرنے کی. ٹھیک ہے، روح کو پھونکنا یہ تھی ایک وجہ سجدہ کرنے کی. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا دو وجوہات ملتی ہیں، ایک علم، دوسرا جو ہے نا اللہ کی روح، اور تیسرا شیطان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اچھا، فسادہ دوسرا آپ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اب یہاں پہ پوائنٹ سمجھنا. قال، اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، اللہ تسجدا، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اور یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب میں نے تجھے کہا تھا. اصل میں وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ شیطان کو اسپیشلی مخاطب کر کے کہا گیا تھا. کس طریقے سے کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو. ٹھیک ہے، سجدہ کرو. تو یہاں سے ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو الگ سے مخاطب کیا، شیطان کو الگ سے مخاطب کیا. ٹھیک ہے، قال انا خیر من. اب یہاں پہ دیکھیں، ہم جب پچھلی آیت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں، تو وہاں پہ شیطان نہیں بولتا ہے، وہاں پہ خاموش ہے کہ اللہ رب العزت فرمایا ابا، اس نے انکار کر دیا، وجہ نہیں بتائی، بس میں نہیں سجدہ کروں گا. اب اللہ رب العزت فرمایا کہ اس نے تکبر کیا، وہاں پہ بھی بولا کہ اس نے تکبر کیا، لیکن اس نے چونکہ انکار کیا تھا لیکن وجہ نہیں بتائی تھی.
ٹھیک ہے, وہاں پہ استکبر استعمال ہوا. جب اس نے اپنے اندر کی حقیقت بتائی تب لفظ اور استعمال ہوا ہے. بصیرت, ڈو یو گاٹ دا پوائنٹ؟ Yes, I understood now. ہاں, تو جب تک وہ خاموش تھا تو لفظ استکبر استعمال ہوا ہے. جیسے ہی بولا ہے تو لفظ اور چینج ہو گیا. اب وہ میں دونوں میں فرق سمجھاتا ہوں. کالا, اس نے کہا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. الحمدللہ ہم مسلمان نہیں سوچتے ہیں, ہمیں نہیں لگتا کہ میں کسی سے بہتر ہوں. ہم ایسے نہیں کہتے کہ میں بہتر ہوں. یہ کوئی بندہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے نہیں کسی بات کا پتہ, اسے تو پکانا ہی نہیں آتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ڈائریکٹلی کچھ کہہ رہا ہوں. تمہیں کس بات کا علم؟ یہ بھی کوئی انسان ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں انڈائریکٹلی شیطان کا جملہ بول رہا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. اور کتنے جملے ایسے ہیں جو ہم روزانہ بولتے ہیں. ہر کوئی اس میں حصہ دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم کتنے ایسے جملے بولتے ہیں. ابھی میں نے مثال دے دی, اس سے کیا پتا تمہاری کیا اوقات ہے؟ نہیں, انہیں تو کسی بات کا علم ہی نہیں. اس قسم کے کون کون سے ایسے جملے بولتے ہیں ہم؟ کوئی بتائے گا؟ ایڈ اپ پلیز, ایڈ اپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں تم کیا جانو, میں ایسا کہہ رہا ہوں. ہاں, یعنی میں اوکے, زیادہ. اس کے علاوہ اور اس میں یہ نہیں تھا کہ ابلیس اپنی عبادت کر کے فرشتوں کے لیول تک پہنچ گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تم سجدہ کرو سارے فرشتے, وہ اس اسٹیٹس تک پہنچ گیا تھا جہاں تک فرشتے یہ تو بات ہو چکی عبادت ہے, کر. تفصیل سے بات ہو چکی ہے, بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. میرا جو پوائنٹ ہے کہ ہم اب اس انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, ہم یہ جملہ انڈائریکٹلی کس کس انداز میں بولتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. آپ نے صحیح کہا ہے سر کہ بہت سارے ورک پلیس پہ بھی ہوتا ہے, جیسے کسی کی پروموشن ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ کہ اس کو مطلب کیوں دی, اس کا تو یہ کوالٹیز نہیں ہے, اور میں اتنا کام میں کرتی ہوں اور میرے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے, یہ وہ. اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. انڈائریکٹلی. اس کے علاوہ بچی کا رشتہ کرنا ہو, بچے کا رشتہ کرنا ہو, تو پھر یہ لفظ بہت بالکل, استعمال ہوتا ہے. ہاں یہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ان معاملات میں. تکبر سے بھرے جملے بولتے ہیں ہم لوگ, بہت بڑے بڑے بہت. جملے اور بولتے ہیں. میرا تو سید خاندان ہے اور فلاں کا تو یہ خاندان ہے, قریشی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. یہ کوئی قوم ہے, ڈیگریڈ کرتے ہیں یہ کوئی کام ہے, قوم. یہ کوئی اوقات ہے, جی, یہ کوئی بندہ ہے, یہ کوئی عورت ہے, ان کا یہ کوئی اسٹیٹس شکل ہے, اور ان یہ کا کوئی لباس ہے. اسٹیٹس دیکھو جی, ان کا اسٹیٹس دیکھو اور ان کی شکلیں دیکھو اور ان کا نہیں بھی بس رنگ, نہیں, سب چیز پہ دو. یہ جو کل والے مضمون پہ ایک ساس دوسری ساس کے خلاف, یعنی اپنی جو بیٹے کی جو ساس ہے اس کے بارے میں جو سوچ ہے اس کو کتنا حقیر جانا جاتا ہے, یا بیٹی کی جو ماں ہے جو اپنے بیٹی کی جو ساس کو جس طریقے سے سمجھتی ہے. آ رہا نہ ہو, ہر گھر میں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی نفرت رکھتا ہو. تو انا خیر منہ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے, سب سے زیادہ اور بڑے فخر سے رشتہ کرنے کے موقع پر, نمبر 1, رشتہ لینا ہو یا دینا ہو, وہ یہ انتہا ہے, وہاں پہ انتہا استعمال ہوتی ہے, انتہا. اس کے بعد کسی شادی بیاہ کے موقع پر کہ رشتہ دار اکٹھے ہو گئے, اب وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی نیکیاں بیان کریں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کس طریقے سے اپنی سکسیس بیان کریں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کس طریقے سے, یا میں کس طریقے سے اپنی اچھائی کو جو ہے نا اس کی بارش شروع کر دوں, کس طریقے سے. شو آف. مثال کے طور پر میں ہوتا ہے کچھ ہر لوگوں کا اپنا انداز ہوتا ہے. لوگ ایک ہلکی سی حرکت کے بعد بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر میں ایسا نہ کرتا تو کیا ہو جاتا, کسی کو نہ پتہ چلتا یہ میں نے کیا. تو یہ بھی انا خیر منہ کا حصہ, انا خیر منہ. اچھا آگے جی, خلقتنی, اب یہ ہے پوائنٹ. اب یہاں پہ وہ بتا رہا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار, اس کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, سوری مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, وخلقتہ من طین, اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
اللہ رب العزت فرمایا یہاں سے نکل جا، تجھے تو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ اب تو اعلانیہ تکبر کرتا۔ اب دوسرا معنی لفظ کا معنی پھر کیا ہوگا؟ کوئی گیس کرے؟ کس کے دوسرے مطلب؟ استکبارہ کا پھر معنی کیا ہوگا اگر اس کا معنی ہے اعلانیہ کھل تکبر؟ کر اس کا تو کھل کے ہے نا، تکبر کرنا. اس کا کھل کے ہے، ہاں. تو استکبارہ کا معنی ہوگا پوشیدہ۔ چھپی ہوئی اچھا. چیز، جی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں اب اس کا ترجمہ کر لیں پھر واپس جاتے ہیں۔ تتکبرہ، اب چونکہ وہ بول چکا ہے نا، اس نے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے مثال بھی دی ہے، تو اب یہ اس کا عملاً اپنے تکبر کا اظہار کیا اس نے عملاً، ٹھیک ہے۔ اب عمل کی تین اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کیا ہے کہ میں بول کے اپنی بڑائی بیان کروں، دوسرا یہ کہ میں دکھا کے اپنی بڑائی بیان کروں، ٹھیک ہے۔ تیسرا میں لوگوں سے اپنی بڑائی بیان کرواؤں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی میں عملاً تکبر کا اظہار کروں گا تو وہ ہے تتکبرہ، جس میں ایفرٹ شامل ہو، ٹھیک ہے، ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمایا نکل جا یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے ہے، یعنی تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں، حقیر ہے۔ اب شیطان ہمارے ذہن میں کتنا بڑا لگتا ہے ہمیں، ہم ہر چیز کو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شیطان یہ سب کچھ کر رہا۔ اللہ رب العزت فرمائے جتنے تمہارے ذہن میں شیطان کا امیج بڑا ہے نا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تو گھٹیا ذلیلوں میں سے ہے۔ اس کی اوقات پتہ کیا ہے؟ آج میں ایک بہت بڑا وہم دور کرنے لگا ہوں۔ شیطان کی اوقات پتہ کیا ہے؟ جس قدر وہ غلیظ اور گھٹیا دشمن ہے نا، اگر اس کا بس ہمارے جسم پہ چلتا ہوتا نا تو وہ کسی مومن کو سجدے سے سر نہ اٹھانے دیتا، اس کی گردن توڑ دیتا، لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہے سوائے ایک وسوسہ ڈالنے کے۔ نہ وہ آپ کے سامنے آ کے آپ کو ڈرا سکتا ہے، نہ آپ کے بازو کو پکڑ کے آپ کو کھینچ کے آپ کو کسی نیکی سے روک سکتا ہے، نہ آپ کی ٹانگ کو پکڑ کے آپ کو گرا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ اور ہم ہر چیز کا الزام شیطان پہ ڈال کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں تو اتنا قصوروار نہیں ہوں، حالانکہ جو ہماری اندر کی غلاظت ہوتی ہے وہ شیطان اس کو صرف ہوا دے رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ہم خود غلیظ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ تو چھوٹوں میں سے ہے، تو وہ کوشش پوری کرے گا کہ ہمارے دل میں وسوسے ڈال کے اپنا امیج بہت بڑا کرے۔ ہمیں لگتا ہے بھئی میں تو کچھ کر نہیں سکتا، مجھے شیطان اتنا کنٹرول کر لیتا ہے۔ بھئی لوگ کہتے ہیں مجھے میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں شیطان جو ہے نا بہت ہیوی ہو جاتا ہے۔ وہ شیطان تو چھوٹا ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ ہیوی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میری صبح کو آنکھ نہیں کھل رہی، نہیں اٹھنے کو دل کر رہا ہے، تو یہ شیطان نہیں، میں ہوں۔ شیطان تو مجھے بس یہی کہہ رہا ہے سو جا، تیرے پاس ٹائم ہے، سو جا، میں نہیں اٹھ رہا ہوں۔ اگر میں اٹھوں گا تو کیا میری گردن سے پکڑ کے مجھے پیچھے دبا لے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا وہ جمپ مار کے میرے سینے پہ بیٹھ جائے گا، میں اٹھ نہیں سکوں گا؟ نہیں۔ کیا وہ میری آنکھوں پہ بیٹھا ہوا کہ میری آنکھیں نہیں کھل سکتی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی اوقات نہیں ہے شیطان کی، کوئی اوقات نہیں۔ بس کیوں؟ انک من الصاغرین، یہ بہت بڑی گالی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تیری کوئی اوقات ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے تیری کوئی اوقات ہے؟ نکل جا یہاں سے، تیری کوئی اوقات ہے؟ اب اندازہ لگاؤ، وہ رب جس کے بارے میں اکثریت مسلمانوں کا، پاکستانی انڈین مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری نہیں سنتا، ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، وسیلہ ڈالیں گے تو دعا سنی جائے گی۔ شیطان اب یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، شیطان نے بغاوت کر لی ہے اور اسے دھکا دے دیا گیا ہے۔ جب اسے نکالا جا رہا ہے تو وہ پھر بول رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ کالا تو ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا اندرنی، تو مجھے مہلت دے دے۔ اب ادب بھی نہیں ہے، اب ربی نہیں ہے، یا ربی اندرنی نہیں ہے، اس نے رب کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا۔ اندازہ لگا لیں اس کے تکبر کا۔
मुझे मोहलत दे दे, बेअदब तरीके से, इला यौम युबअसून, और कितनी बड़ी दुआ मांगी है। यानी इमेजिन करें कि कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से कयामत तक की जिंदगी मांग रहा हो, कयामत तक की। उसने जिंदगी मांगी, कयामत तक की जिंदगी मांगी। अल्लाह ताला चाहते सजा दे सकते थे, लेकिन जो जैसे ही उसने दुआ मांगी, अगेन फिर बात वहीं पे आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बता रहे हैं कि ये मुझे अक्यूज मत करना, ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, हाँ मैंने क्रिएट किया है, मैंने आपको अकल दी है, आपको मैंने चॉइस दी है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूं, मुझे पता है सब कुछ हो रहा है जैसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको करवा नहीं रहा हूं, मेरा इसके पीछे हिडन एजेंडा नहीं है, ठीक है। इला यौम युबअसून, कयामत तक। अब वो इतना अता करने वाला है, इतना अता करने वाला है, इतना अता करने वाला है, अंदाजा लगाएं कि उसने रब्बी भी नहीं बोला, अल्लाहुम्मा भी नहीं बोला, ये भी नहीं कहा कि मैं किससे मांग रहा हूं, उसने वो निस्बत भी नहीं दिखाई, सीधा कहा बोल दे दो, और ऊपर से अल्लाह का जवाब देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब देखें। अब ये थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अल्लाह नहीं सुनता। तुम तो ऐसे नहीं करते हो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका मिनल मुंदरीन, जा तुझे मोहलत दे दी, जा तुझे मोहलत दे दी। अब फिर वो आगे देख, मोहलत मांगी किस लिए, किस लिए मांगी। अब क्या ये अल्लाह ताला ने प्लान किया, नहीं, कहने लगा, इब्लीस कहने लगा। अब ये मसला बनता है, काला, इब्लीस ने कहा, फाबिमा, पस सबब, यानी क्योंकि, फाबिमा क्योंकि, अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया है। अब ये है बेअदबी, ये है गुस्ताखी, ये है इल्जाम। अब या तो मान लें कि ये इल्जाम नहीं है, अगर इल्जाम है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात से पाक है। कौन कौन समझता है ये इल्जाम है, साहब, ये इल्जाम, राइट। अगवैतनी, तूने गुमराह किया है मुझे, क्या मतलब, वो कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि मैं तो गलती कर नहीं सकता था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना नेक था, ये तूने मुझसे करवाया। मेरे अंदर तो जो है ना बुराई थी नहीं, तूने मेरे अंदर पैदा की है। अगवैता नहीं, तूने मुझे गुमराह किया, तूने मेरे अंदर गुमराही डाली, मैं तो गुमराह नहीं हो सकता था, मैं तो इतनी मेहनत करके ऊपर आया। अल्लाह रब्बुल फिर देखे से क्या कह रहा है, सुने, लअक़उदन्ना, मैं बैठूंगा जरूर उनके लिए, उनके लिए, यानी उनके, तेरे सीधे रास्ते में, उनके सामने मैं बैठूंगा, तेरे सीधे रास्ते पर, यानी जो तेरी तरफ आ रहा होगा उस रास्ते में मैं बैठूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर मैं आऊंगा इनके सामने से, तुम, फिर लाआतियन्नहुम, मैं जरूर आऊंगा इनके पास, मिन बैनि अयदीहिम, इनके सामने से, व मिन खल्फिहिम, इनके पीछे से, व अन अयमानिहिम, इनकी दानी जानब से, व अन शमाइलिहिम, इनकी बानी जानब से, वला ताजिदु अक्सरहुम। अब उसका मिशन देखें, मिशन क्या है, न शुक्रा बनाना उसका मिशन है। अगर तो आप ये एक पैमाना भी है, पैमाना क्या है कि अगर आपको शिकवे बहुत आते हैं, शिकायतें बहुत आती हैं, आप बहुत ज्यादा नाशुक्र इंसान हैं, तो समझ ले शैतान कामयाब हो चुका है। शैतान को हराना है तो शुक्रगुजार बन जाए, सिंपल इज दैट। आपने उसके इस मिशन को दफन करके रख दिया, क्या आप शुक्रगुजार बन जाए, हर चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शैतान के पास क्या इतनी ज्यादा पावर थी कि अल्लाह को चैलेंज कर रहा है, अल्लाह के सामने बातें कर रहा है। ये पावर नहीं है, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूकात से, मतलब इतनी आजादी, आजादी थी आजादी, उसको इतना बोलने आजादी की, कह लें, हाँ जी, आजादी कह लें। आजादी थी कि वो इतना बहस कर सकता था अल्लाह से। यानी बाज दफा होता है ना, कुछ माएँ बहुत शरीफ होती हैं, कुछ बाप बहुत शरीफ होते हैं, बहुत बहुत नफीस होते हैं। हमारे इदारे में एक उस्ताद थे, वो जब भी साथ वाली किसी क्लास में बच्चे को मार पड़ती तो वो कह रहे होते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए।
تو ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنے رحیم ہے نا، اتنے شفیق ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا، اللہ رب العزت کو غصہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا یہ مشن ہے کہ ہمیں ناشکرہ بنا دے. پھر اللہ رب العزت فرمایا نکل جا یہاں سے، ٹھیک ہے، نکل جا یہاں سے، تجھ پہ سٹیمپ لگا دی گئی ہے، تجھے دھتکار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں سب کو جہنم میں پھینک دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جہنم مِنْکُمْ أَجْمَعِينَ. اب تیرے تابع داروں کو، ٹھیک ہے. اب ہم واپس آتے ہیں ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 بنے گی میرے خیال میں ٹوٹل. ہاں اس سے آگے والی آیت. ہاں جی یہ رہی. اب یہاں پہ دیکھیں، اور وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا. اب اس نے صفائی نہیں دی، وجہ نہیں بتائی، تو اللہ رب العزت نے لفظ الگ استعمال کیا. کیوں؟ اب تکبر اس کے دل میں ہے. اب اس کو سمجھنا کیسے؟ تکبر کے دو طریقے ہیں، دو ایلیمنٹ ہیں. تکبر ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اب تکبر کو کس طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے؟ وہ جو پوشیدہ تکبر ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے، جو ظاہری تکبر ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اتفاق ہوا کسی ایسے سمجھ لیں کہ کسی شادی پہ جانے کا، فنکشن پہ جانے کا، محفل لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے. اب میں گاڑی سے اترا، یا جو بندہ گاڑی سے اترا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی مثال لے لیتا ہوں. میں گاڑی سے اترا ہوں، اب میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کوئی آ کے پروٹوکول دے، مجھے ویلکم کرے. یہ تکبر ہے. اچھا کوئی نہیں آیا، اندر سے اب مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی، مجھے بلایا گیا اور مجھے ویلکم نہیں کہا گیا، مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا. اب میں اندر داخل ہوا. اب میں نے ایک نظر لگائی یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے معیار کے لوگ کہاں پہ ہیں، میرے جاننے والے یا میرے معیار کے. اگر جاننے والے نہیں ہو تو پھر معیار ڈھونڈنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ ہے پوشیدہ تک. میں تو کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. I'm not saying anything. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میرے اندر ایک معیار ہے، میرے اندر ایک معیار ہے، اس معیار پہ میں لوگوں کو فٹ کرتا ہوں اور اس کے حساب سے میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں. میرے اندر ایک پیمانہ ہے. میرے لیے انسان نہیں ہے، وہ پیمانہ ہے جس پیمانے کے تحت میں لوگوں میں جج کرتا ہوں، دیکھ کے ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی گفتگو، ان کے آداب کو دیکھ کے اگر وہ میرے معیار پہ اترتے ہیں، بھئی میرا تو ایک معیار ہے. بھئی 10 لوگ کھڑے ہیں، 5 لوگ کھڑے ہیں، 4 لوگ کھڑے ہیں، اس سے سلام لیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ اسلام کے وہ مسکراہٹ کہاں گئی؟ یہ بھی تکبر ہے. اب یہ ظاہری نہیں ہے، اب یہ پوشیدہ ہے کہ میں اپنا رویہ چینج کر لوں، اپنا لہجہ چینج کر لوں. ایک کو گلے لگا کے مل رہا ہوں، اس کے ساتھ والے انسان کو میں سے سلام لے رہا ہوں. کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ جھوٹی سمائل، وہ بھی تکبر کی قسم ہے. اچھا یہ تھا اندرونی. یا ایسے سمجھ لیں سٹیج لگا ہوا ہے، بلایا گیا. اب مولوی صاحب میں چلا گیا ہوں وہاں پہ، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وہاں پہ پہنچے ہیں تو سٹیج پر میرے لیے جگہ نہیں ہے. مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اندر ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہے. گھٹن ہے، شدید قسم کی گھٹن ہے. اب جیسے بڑی مشکل سے انہوں نے میرے لیے سٹیج پہ جگہ بنائی،
لیکن مجھے وہ بڑی والی کرسی نہیں ملی. اب پھر ایک الگ سے گھٹن محسوس ہو رہی ہے. وہ بھی تکبر ہے. یہ استکبارہ ہے. یہ اندرونی جو اندر اندر جو طوفان چل رہا ہے. اب ہوا کیا کہ وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ مجھے بہت جلدی اسٹیج پہ بھیج دیا گیا, اور جو مجھے اتنی امپورٹنس نہیں ملی. جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو آخر میں رکھا جاتا ہے, لیکن جن کو جلدی فارغ کرنا ہوتا ہے انہیں جلدی بلایا جاتا ہے. اب مجھے جلدی کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ الگ سے گھٹن ہے. یا مجھے 1 گھنٹہ بولنا چاہیے تھا, مجھے آدھا گھنٹہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ بولنا چاہیے تھا. مجھے 10 منٹ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ 10 منٹ مجھے بولنے چاہیے تھے. مجھے 3 منٹ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ تکبر. یہ انٹرنل کا معاملہ ہے. یہ انٹرنل استکبارہ ہے. یہ استکبارہ ہے جہاں پہ آپ کی ٹون تو چینج ہو رہی ہے, آپ کا رویہ تو چینج ہو رہا ہے, لیکن آپ وجہ نہیں بتا رہے ہیں. جیسے ابا یعنی I'm not gonna do it. بھائی کیوں نہیں؟ لیکن وہ جو اندر کی بیماری. اچھا, یہ ہے استکبارہ. تو تکبرہ کیا ہے؟ اب میں کسی محفل میں جا رہا ہوں, تو میں نے اپنے ڈرائیور سے بولا کہ آپ انہیں کال کر دیں کہ ہم اتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں, پروٹوکول کا اہتمام کر لیں. اب گاڑی پہ پہنچے, گاڑی میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, سامنے دروازے پہ گاڑی کھڑی ہے. وہاں پہ تو پہلا بندہ تو اترا ہے نا, خود ہی چلا گیا اندر. یہ اترا نہیں ہے, یہ بیٹھا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں آ چکا ہوں. اب یہ عملاً تکبر کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آ چکا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ آئے پروٹوکول کے لیے, تو اب جملے بولے جا رہے ہیں. میں بڑی مشکل سے میٹنگ سے ٹائم نکال کے آیا بتانے کے لیے, میں بہت مصروف ہوں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ, جیسے کہ شیطان نے بولا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ طریقے سے بات کرنا, جیسے کہ ہم نے ابھی جس چیز کو سمجھا ہے. تو اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے مختلف طریقے. یہ بس ڈرائیور کو میں نے جیسے ہی ڈرائیور پہنچا تو میری دوسری گاڑی مصروف تھی, تو میں نے کہا کہ چلو اسی پہ چلتے ہیں. بار بار لگتا تو مجھے بھی یہ گھٹیا کہ میری ہاتھ پہ گھڑی لگی. تو یہ بار بار وہ رولکس گھڑی دکھانا, ٹھیک ہے, انگوٹھی مہنگی پڑنی وہ لہرا کے, ٹھیک ہے, یا نئے ناخن لگا لیے ہیں تو بات کرتے کرتے ایسے کر کے انگلیاں کر کے ناخن دکھانا. وہ مجھے ایک دوست تھا, وہ کہتا تھا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کو بات کرنے والے کی بات سے زیادہ اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہو نا, تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے ناخن دکھا رہے ہیں. یا پھر کوئی بندہ ہے, اس نے کوئی نئی گھڑی خریدی ہے, اگر وہ ہاتھ زیادہ ہلا رہا ہے تو دیکھ لو, اس کو بتا دو بھائی آپ نے گھڑی پہنی اچھی لگ رہی ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ کوشش پوری کرنا, یعنی پوری کوشش کر کے اپنے ملازموں کی گنتی بتانے کی کوشش کرنا, اپنی مصروفیات, اپنے بزنس کی ایکسپینشن بتانے کی کوشش کرنا. یعنی میں کتنا عظیم ہوں, کتنا کامیاب ہو چکا ہوں, کتنا بلند ہوں, کتنا بڑا, بلا بلا, کسی بھی اینگل سے اس کا میسج ڈلیور کرنا کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, لوگ میری تعریف کریں. یہ اعلانیہ تکبر ہے. یہ ساحل بھائی کا رول ہے, بہت بڑھیا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو یہ چاہے, فرق سمجھنا, جملوں میں فرق سمجھنا, جو یہ چاہے کہ اس کی تعریف ہو وہ ریاکار ہے. اور یہ تکبر کی پہلی قسم ہے, اندر ہی چاہنا بس. اور جو سمجھے کہ میں تعریف کا حقدار ہوں, تو یہ تکبر ہے. ریاکاری اور تکبر, وہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم ریاکاری ہے کہ جو میں چاہوں کہ میری تعریف ہو تو یہ ریاکاری ہے. اور اگر میں چاہوں کہ لوگ میری تعریف کریں, میں سمجھوں کہ میں حقدار ہوں تعریف کا, تو پھر یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے, تعریف صرف اللہ کی. اب اگر مجھے تعریف کی طلب ہے کسی بھی اینگل سے, میں چاہوں میرے جوتوں کی تعریف ہو, میرے کپڑوں کی تعریف ہو, میرے کھانے کی تعریف ہو, میری پکانے کی تعریف ہو, میرے بیٹھنے کی تعریف ہو, میری اٹھنے کی تعریف ہو, میرے سونے کی تعریف ہو, میرے جاگنے کی تعریف ہو, میرے چلنے کی تعریف ہو, میرے رونے کی تعریف ہو, بھائی انسان کیا ہو, خدا تو نہیں ہو نا, تم تعریف کے حقدار ہو ہی نہیں.
یہ میں نہیں سوچ سکتا کہ میں میری تعریف ہو. مر جاؤں گا اگر یہ میں نے سوچنا شروع کر دیا. زندگی اجیرن کر لوں گا, برباد کر لوں گا اپنی زندگی. کوئی نہیں تعریف کرے گا, پھر میں کیا کروں گا؟ خودکشی کر لوں. ہاں کر رہے ہیں لوگ. نئی نسل ڈپریشن کا مریض ہو رہی ہے صرف اس بات پر کہ ان کو سوشل میڈیا پہ کامنٹس اور ریویو نہیں مل رہے ہیں. ہم بڑے شکوہ کرتے ہیں, بھائی میری تو کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. بڑے 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 دکھ بڑے لہجے سے ہم یہ دکھ سناتے ہیں, میں جو مرضی کر لوں. بھائی دنیا میں صلہ لینا ہے, لے لو دنیا میں صلہ, کروا لو تعریف. پھر رب سے نہیں مانگ سکتے. ہاں ہوگا, ایسے آئیں گے 3 لوگ, ان کا یہی مقصد تھا کہ تعریف ہو جائے. بھاڑ میں گئی آخرت, لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو دنیا زیادہ عزیز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بھڑکائی ہی ان سے جائے گی. تو پہلا کون ہوگا؟ وہ عالم ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. شہید ہوگا, غنی ہوگا. اب شہید, ہاں, اس کے لڑنے کا مقصد تھا اس کا نام ہو, اس کی جرت کو جو ہے نا ریکگنائز کیا جائے, اس کی ہمت کو پہچانا جائے, اس کو یاد رکھا جائے. لوگوں نے یاد رکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ لوگوں سے اصلاح لو. جاؤ جن کو کنتم تراؤون, جاؤ ان سے مطالبہ کرو جن کو دکھایا کرتے تھے, دکھا کے اعمال کیا کرتے تھے. میرے پاس کچھ نہیں. امیجن ایسے ہی عالم ہوگا, ایسے ہی شہید ہوگا. مرتبے دیکھیں ان تینوں کے. جان ہے وہ قربان کر دی, علم ہے وہ قربان کر دیا, مال تھا وہ قربان کر دیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ اب تینوں ہائی سٹینڈرڈ اعمال ہیں, جسم, مال اور دماغ. ایک بندے نے دماغ انتہا کا استعمال کیا, جہنم میں جا کے اینڈ اپ ہو گیا. ایک نے جان ہی قربان کر دی, اینڈ اپ جہنم میں ہوا. ایک نے مال تھا سارا قربان کر دیا, اینڈ اپ جہنم میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹائم ہو چکا ہے. کہ ایک بندہ ہے, گھر میں مہمان آ چکے ہیں, اسے لگا میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے پڑا ہے. دوستوں سے جو 10-15 مہمان آ گئے ان سے پوچھا جی کیا کھانا ہے, بتائیں جی. انہوں نے واقعی طور پہ ہچکچاہٹ ختم کر کے کہہ دیا بھائی یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے. اس نے بڑے شوق سے لسٹ بنا لی, موٹر سائیکل نکالی, کی ہماری سیدھا بینک ATM پہ پہنچا. جیسے ہی کارڈ مارا اوپر سے خالی رسید باہر آئی, سلپ پہ خالی لکھا, 0. آپ کو تو اکاؤنٹ خالی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں اس بندے کے لیے, آپ کوئی بھی ایسا سہارا جو پیسے جہاں سے لے سکے, کیسا ڈوب مرنے کا مقام ہوگا, کس منہ سے وہ واپس جائے گا. پانی ہو جائے گا. امیجن کریں گا ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے, قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں, کھاتے میں ایک بھی نیکی نہ ہو. کیوں؟ اتنے بڑے بول کے ضائع کر کے آگے. امیجن کریں کہ آپ نے ایک ادارہ بنایا بڑے مخلص طریقے سے. سنیے گا, ادارہ بنایا بڑے مخلص طریقے سے. آپ نے اس میں محنت کر کے استاد, طلباء اکٹھے کر لی, سب کچھ کر لیا. آپ کی تعداد 100-150 ہو گئی, چلاتے ہوئے 10 سال ہو گئے. ایک دن آپ نے بڑے فخر سے کہہ دیا بھائی دیکھیں میں نے ادارہ کتنی محنت اور کتنی کامیابی سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, یہ ساری میری محنت ہے. بس ایک جملہ کافی ہے. اور باقی طور پر پیچھے نیت بھی یہ تھی کہ لوگ میری محنت کو, کیونکہ لوگ شکوے شروع ہو چکے ہیں. شیطان یہ تو چاہتا ہے کہ اختلافات اور پھر انسان بڑے جملے بولے, اپنی تعریف کروائے, اپنی تعریف کرے. کہ وہ 10 سالہ 15 سالہ 200 طلباء جو ہر سال پڑھ کے ساتھ نے محنت کی, دن رات کی نیکیاں سب پہ پانی پھر گئے, سب پہ پانی پھر گئے. کبھی یہ قسم کھا لیں, کبھی بھی کسی قسم کی اپنی تعریف بند کر دیں. خامی کیوں نہیں بتاتے؟
اچھائی بڑی ذوق و شوق سے ہم بیان کرتے ہیں. خامی بھی بتاؤ نا پھر, اگر انصاف کا تقاضا ہے, جتنا آپ, اگر تو آپ واقعی طور پہ کسی کو مثال ہی دینا چاہتے ہو, اپنی اچھائیوں کی مثالیں کیوں دیتے ہو؟ برائی کی بھی مثالیں دو نا, کہ میں نے ایسے کیا, چلو ایون ہو جائے گا بھائی تم, ہاں یہ آپ کی ریاکاری نہیں ہے, کیونکہ آپ اچھائی بھی بتا رہے ہو, برائی بھی بتا رہے ہو. برائی ہم بتاتے نہیں, صرف اچھائی بتاتے ہیں. کیوں؟ برائی بتائیں گے تو عزت نہیں بچے گی, تو ریاکاری ہے نا پھر. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہے سوال کریں پلیز, رائے دے سکتے ہیں لیکن سوال ضروری. جی چلو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اچھا، نصیحت کے لیے اپنے بچوں کو بتانا تو اٹس اوکے نا, کہ نہیں ان کو بھی نہیں بتائیں؟ آپ کیوں اگر اپنا نام کیوں لینا, اپنا نہیں نام کیوں مطلب لینا؟ کہ وہ بھی تو ایسا کریں نا, اگر کوئی چیز ہے کہیں خرچ کر رہے ہیں تو وہ تو ان کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ہے نا, یہ میں کہاں سے غائب مثال ہو دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی میں سے کوئی 3 احادیث ہم نے ڈھونڈ کے بتانی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اپنی مکی زندگی کو مدینے کے صحابہ کو بتایا, اپنی نہیں خود. دوسروں کو نہیں, صرف اپنی اولاد کو ٹرین میں کے لیے اب کہ صحابہ کرام کون ہیں, آپ پوائنٹ کو سمجھیں. ریاکاری, میرا کیا خیال ہاں ہے, اپنی ویسے ماں کے سامنے ریاکاری نہیں کر سکتا. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ریاکاری کا ہلکا کیا ہے پھر؟ آپ یہاں پہ رول پر سیٹ کر رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ ریاکاری نہیں ہوتی, ماں باپ کے ساتھ ریاکاری نہیں ہوتی. بھئی ماں باپ کے ساتھ ریاکاری کا خطرناک انداز ہے. ہم جان بوجھ کے, پتا ہوتا ہے کہ ماں کو کون سا ریاکاری لگتا ہے کہ یہ ریاکاری نہیں ہے, کیونکہ ماں تو سب جانتی ہے مثال کے طور پر, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ماں نے آگے لوگوں کو بھی تو بتانا ہے نا. اچھا تو صحیح, ہاں جی, اس لیے ہاں جی, مطلب جیسے کوئی چیز کی ہو اور آپ نے اس وقت نہیں بتائی, 2-3 سال بعد پھر وہ ذکر آیا تو بتا دیا بچوں کو, تو وہ ٹھیک ہے, وہی تو تب بھی بات ہے نہیں. نا. ریاکاری بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگی؟ ریاکاری کے معاملے میں ہر بندہ صحیح. ریاکاری ہو جائے گا. ہاں تب نہیں جب آپ کا مقصد, اب ایک ہے گنجائش, جب آپ کا مقصد تعلیم ہے, تعلیم ٹھیک ہے, ہم نماز جی پڑھ کے دکھا رہے ہیں, جی نماز جی پڑھ کے جی دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریاکاری نہیں ہے. لیکن سنیں, جو پوائنٹ ہے نا, پوائنٹ, آپ اگر اچھائی بتا رہے ہیں نا, خامی بھی ویسے ہی بتائی جائے نا. خامی ہم بتاتے نہیں, ہاں تو تو ایک نہیں, خامی بھی بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی نہ کریں غلطیاں, میرا وہ بھی بتاتے ہیں, دونوں بتاتے ہیں, تو ٹھیک ہے. انٹینشن ہے, انٹینشن مین انٹینشن ہے. اگر تو یہ ارادہ ہے کہ بچے سمجھے کہ میرے پیرنٹس, میرے ابو کتنے نیک ہیں, میری امی کتنی نیک ہیں, اگر تو یہ ارادہ ہے تو یہ ریاکاری ہے. اور اگر حقیقی طور پہ تعلیم مقصد ہے اور آپ کو نہیں جی. صحابی کی زندگی سے وہ مثال ملی, نہیں کہیں سے مثال ملی, ٹھیک ہے, تو پھر ہوں. کہہ سکتے ہیں بھئی یہ کام میں نے بھی کیا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا ایسے اس طریقے سے کہ جس میں ریاکاری کا علم نہ آ جی. سکے, یعنی ریاکاری سے ہاں. ایسے نفرت اور ڈریں, صحیح. ریاکاری سے ایسے ہوں. نفرت ڈریں کہ یہ سمجھ لے کہ آپ کے ہاتھ خالی ہونے والے ہیں بس. جی, لیکن اگر جیسے کوئی نیک یقیناً کام ہے کرنا جا رہا ہے انسان, تو وہ پہ اپنے بچوں سے کہے کہ تم بھی کنٹریبیوٹ اس میں کرو, تاکہ پتہ چلے امی ابو کر رہے تو ہم بھی ڈالیں, تو اس میں تو وہ بھی ہو جائے گا کیا؟ وہی بتایا, نیت ہے. جہاں پہ حقیقتاً نیت صاف ہے اور مقصد واقعی طور جی. پر تعلیم ہے, تو عمل اور ہے. ہاں, کہ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن صحیح بات ہے. لیکن نیت, مجھے بھی پتا نا میری نیت کیا ہے, اللہ تو ہاں خود جانتا بالکل. ہے, لیکن مجھے تو پتا نا میری نیت کیا ہے. میں بچوں کو کس نیت سے بتا رہا ہوں. ہوں. ہوتا ہے کہ مائیں جان بوجھ کر کے اپنی اچھائی بیان کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ بابا کی نسبت مجھے نہ اچھا سمجھیں. بعض دفعہ باپ اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے ماں کے, تاکہ ماں کی نسبت میں اچھا لگوں. بعض دفعہ ننیال کی نسبت ددیال اچھے لگے, ددیال کی نسبت ننیال اچھے لگے. یہ بھی ہوتا ہے. تو ہم جہاں پہ کرپٹ ہیں ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. سر تو صحیح. بچوں کے حوالے سے کویشچن لے لیں. میں نا جس طرح لوگوں کے بچوں کی اسپیشل تعریف کرتی ہوں اور اپنے
بچوں کے سامنے، لیکن میرا ایک بیٹا حسن اور واقف بھی ہے، وہ کہتا ہے ماما آپ کو صرف لوگوں کے بچوں کی چھائیاں نظر آتی ہیں، جو چھائیاں میرے اندر ہے وہ نہیں آپ بیان کرتی. صحیح ہم کچھ صحیح صحیح، یہ بہت ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کر لیں گے نا، آپ نے ہماری نہیں کبھی تعریف کرنی. تو اچھا، اب ایک یہ یہاں نا ایک سمجھ تعریف کا ایک پوائنٹ ایلیمنٹ ہے. ایک ہے طلب. اگر تو تعریف کی طلب ہے نا، بچوں کا کانسیپٹ کلیئر کریں نا. یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا نا، اس کو کلیئر کریں. بچوں کو یہ پوائنٹ سمجھائیں کہ کتنی تعریف کی طلب کتنی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ انسان کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب تعریف نہ ملے. انسان ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بیماری ہے اس چیز کی طلب. ٹھیک ہے، یہ کمپٹیشن میں انسان کو ڈال دیتی ہے. انسان ہر وقت اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، بہتر ثابت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. انسان بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کو یہ سر میں concept ایک دفعہ تعریف کرتی ہوں اور 10 دفعہ ڈانٹتی ہوں. یعنی کہ میں یہی کہتی ہوں کہ ان کی طلب نہیں، بالکل ختم ہو جائے، مر جائے. یہ نہ ایک اور کہیں کہ طریقہ ہم نا، اچھا بننے بہتر کے طریقہ چکر میں. نہیں. ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے پوائنٹ سمجھانا، روٹ کاز بتانا، وجہ بتانا. ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا، تو پھر آپ کو ناراضگی یا غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اچھے عمل پہ تعریف کریں، لیکن وہ مطالبہ نہ ہو. ان ایکسپیکٹڈ تعریف پہ بات الگ ہے. ان ایکسپیکٹڈ تعریف کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کو کہا نہیں گیا تھا. آپ نے ایک اچھے عمل کی اس لیے تعریف کی ہے کہ ان کو انکریج ملے، اور ان کی طلب بھی نہیں تھی، ان کو امید بھی نہیں تھی. آپ ان ایکسپیکٹڈ کریں گے تو ان کے اندر جو ہے نا یہ ریاکاری کے ایلیمنٹ کم ہو گیا. اور بتا دیں کہ یہ میں نے اس لیے تعریف کیا تاکہ آپ دوبارہ کر سکیں. یہ اپنا عمل کو ریاکاری میں نہ لے جانا، ضائع نہ کر لینا. جو بھی اچھا کر رہے ہو، یہ آپ کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر ہے. اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی. فوری طور پہ ٹرن اللہ کی طرف لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا، میں کیا بولوں، چونکہ ٹائم ہو رہا ہے کلاس کا، حدیث کا، تو انشاءاللہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے. ول ڈسکس فردر ٹمارو انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بری بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. حدیث کا لنک جو میں ابھی شیئر کرنے والا ہوں، پلیز ایوری باڈی جوائن. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.